آج کے شو میں نیب قوانین میں متوقع ترمیم اور حکومتی حکمت عملی، حکومتی وزراء کے پے در پہ نیب مخالف بیانات، آخر ماجرا کیا واقعی بیوروکریسی نیب سے خوفزدہ؟ ملک کے مجموعی سیاسی منظر نامے پر فیاض الحسن چوہان سے خصوصی گفتگو۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ناظرین، آج بڑا اہم سوالات کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ نیب کے حوالے سے ہم نے دیکھا بالخصوص کچھ دنوں میں کچھ ماہ سے کچھ وزراء کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئیں جیسے نیب بیوروکریسی کو کام نہیں کرنے دیتا۔ اس پر ہی بات کریں گے۔ ملک کے سیاسی منظرنامے میں مجموعی طور پہ گفتگو ہوگی، احتساب کے اس عمل کے اوپر بات ہوگی جو بالخصوص اس دور میں جاری ہے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ اس جو نیب سٹیٹمنٹس دیتا ہے کہ 2017 سے 2020 تک تقریباً 502 ارب روپے نیب بل واسطہ اور بلا واسطہ ریکور کر چکا ہے، اور اس گورنمنٹ کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ فینومنل ریکوریز نیب نے کی ہیں۔ تو نیب اور اپوزیشن تو الزام لگاتی ہے نیب کے اوپر کہ نیب اور نیازی گد جوڑ ہے، لیکن کچھ معاملات ہم نے دیکھا ہے گڑبڑ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں شوکت ترین صاحب کی طرف سے جو بیوروکریسی کے اوپر سٹیٹمنٹ دی گئی تھی۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ انہوں نے کہا تھا بیوروکریسی نہیں کرتی، انہوں نے کیا کہا تھا، لیٹس ہیئر دس۔ نہیں کرے کام، یہ تو ایسا ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے ایشو جس میں دو رائے ہوں تو اس کے اوپر وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، they sit on the edge، بالکل نہیں کام کر رہے بیکاز ڈر رہے ہیں۔ تو کیا واقعی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے؟ ہم جانتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب سے جو وزیر ذیل خانہ جات ہیں پنجاب کے۔ چوہان صاحب، کیا واقعی میں بیوروکریسی اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ سوچیں بیٹھ جاتی ہے کہ کام کریں نہ کریں کوئی اگر ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب کی یہ ذاتی رائے ہوگی، اور ایک مائنر لیول تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بیوروکریسی کسی میگا پروجیکٹ کے اندر یا کسی بڑے پروجیکٹ کے اندر یا جہاں پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو سرکاری سطح پہ، اس کے حوالے سے اگر کوئی ہیزیٹیشن یا شائنس ان کے اندر آتی ہے یا ریلیکٹنس آتی ہے تو اس میں شاید کوئی 2% یا 3% یا نا کوئی یہ چیز ہوگی۔ ادروائز جو ہے وہ بیوروکریسی کام کر رہی ہے۔ بیوروکریسی کے راستے میں کس طریقے سے جو ہے وہ نیب رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ ہاں، جب کوئی کرپشن ہوگی، بددیانتی ہوگی، جیسے آپ نے رنگ روڈ کا آپ نے اسکینڈل دیکھا، اس اسکینڈل کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بر وقت ایکشن لیتے ہوئے اس کے اوپر جناب چیک اینڈ بیلنس کیا، اور کچھ چیزیں پتہ چلی، کچھ سرکاری اہلکار جناب ان کے حوالے سے علم ہوا، تو وہ چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہے۔ جب آپ اس قسم کی کوئی مال فنکشننگ یا بیڈ پریکٹسنگ نہیں کر رہے ہوں گے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان حکمران ہو، تو اس کو کیا نیب سے خطرہ ہے نا، اس کو نیب سے کیا ڈر؟ مطلب ایک سمپل سی بات ہے، میں اگر میرے حلقے کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروا چکا ہوں، میں نے اگر اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے نہیں دلائے تو مجھے کس چیز کا ڈر؟ میں نے اگر من پسند لوگوں کو جناب پروجیکٹس لے کے نہیں دیے تو مجھے کس چیز کا ڈر؟ ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کے ایگزیکیوٹو ایجنسیز جتنی ہیں ترقیاتی کاموں کی، وہ ایک امپارشل اور نیوٹرل طریقے سے اپنی اوپن ٹینڈرنگ کر کے جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ٹھیکوں کو، اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے ایلوکیٹ کرتے ہیں، اور پھر آگے ٹھیکیدار کام کرتا ہے۔ تو اس میں بیوروکریسی کو کیا ڈر، ٹھیکیدار کو کیا ڈر، یا اس پولیٹیشین کو کیا ڈر؟ لیکن اگر کوئی اس قسم کی مال فنکشنگ اور بیڈ پریکٹسنگ ہوگی، اس قسم کی فائنینشیل جو ہے نا کوئی انلیگیلٹی آپ کی ہوگی کہ آپ کا ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر یا کوئی بیوروکریٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ قانون کو وائلیٹ کر کے جو ہے وہ اس کے ٹھیکے ایلوکیٹ کرے گا، یا جس طریقے سے رنگ روڈ کے جناب آپ کی نقشہ جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر 20 ارب روپے کا جناب ایک نقصان حکومت کو اور ریاست کو ہو جاتا ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہوں گی تو آبویسلی پھر اس پہ اینٹی کرپشن بھی آئے گی اور اس پہ نیب بھی آئے گی، وہ کام کرے گی۔ صحیح۔ اچھا، تو پھر یہ جوہان صاحب ابھی کچھ دن قبل نیب نے پرنسپل سیکرٹری، پہلے تو یہ بتائیں یہ ٹی کے طاہر خوشی صاحب کہتے رہتے ہیں، اپوزیشن بھی آپ پہ الزام لگاتی رہتی ہے، بلکہ میں سنا بھی دیتا ہوں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو کہا تھا، اگر ہم سنا دیتے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی پھر نیب کا جو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو، لیٹس سی دس کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کیا کہا تھا۔ تو یہ جو ٹی کے صاحب جو ہیں جو بیٹھ کر ہر ایک پوسٹ کی باقاعدہ طور پر بولی لگواتے ہیں، اور میں برملا کہوں گی کہ بزدار صاحب کی مرضی سے وہ پیسے لیے جاتے ہیں اور بزدار صاحب کو دیے جاتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ شاید بزدار صاحب اپنا کوئی حصہ اوپر بھی بھیجتے ہوں گے تبھی تو خاموشی ہے۔ یہ کیوں ہر ایک کو پتا ہے تو عمران خان کو پتا نہیں ہے، اور یا ان کو معلوم ہے اور یہ جان بوجھ کر یہ پیسے کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اچھا، اور ان کے بارے میں بھی جو پوچھا گیا طاہر خوشی صاحب سے، نیب نے نوٹس جو بھیجا وہ آپ دیکھتے ہیں آپ اسکرین پہ، اس میں لکھا گیا ان کی جو انہیریٹڈ پراپرٹیز ہیں اس کی ڈیٹیلز اکوائرڈ بائی یو اینڈ یور فیملی ممبرس، کمپلیٹ ریکارڈ آف موویبل ایز ویل ایز اموویبل پراپرٹیز، ڈیٹیلز آف انویسٹمنٹس ان شیئرز کمپنیز بائی یو اینڈ یور فیملی، کمپلیٹ ڈیٹیلز آف بینک اکاؤنٹس ہیلڈ بائی یو اینڈ یور فیملی ممبرز، کاپیز آف ایسٹ ڈکلیریشن پروفارما، کاپیز آف انکم ٹیکس ریٹرنس. اب یہ بھی ان پہ بھی الزام تھا اور یہ نیب نے پوچھا تو پھر صحیح کیا نیب نے پوچھ کے. اور یہ کیا معاملہ ہے اس وقت کرپشن کا جو اس وقت چوہان صاحب جو اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے سنگین بزدار صاحب پہ؟ اچھا یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ ٹیکے کی بات کر رہی ہیں، جو ٹیکے یہ لگاتے رہے ہیں ریاست کو، ریاستی خزانوں کو، 100 ارب روپے کا سرپلس صوبہ 2007 کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب دے کے گئے، اور انہوں نے اتنے ٹیکے لگائے کہ 600 ارب روپے ایک دفعہ اور 800 ارب روپے ایک دفعہ جو ہے وہ قرضہ ری شیڈیول کرنے کے باوجود 2018 کے اندر 1250 ارب روپے کا مقروض صوبہ، اور سارے انکمپلیٹ جو ہے وہ آپ کے پروجیکٹس، اور لوگوں کے جناب بلز کم از کم جو ہے نا آپ کے 200 ارب روپے کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا آپ کے بل جو ہے نا وہ پینڈنگ تھے لوگوں کو جو دینے تھے، ٹھیکیداروں کو اور باقی لوگوں کو. یہ جو ٹیکے لگاتے رہے ہیں وہ ٹیکے ان کو یاد نہیں آتے. میں تو حیران ہوں کہ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا اور دیکھنے چلے ہیں میلہ کے مزداق. یہ نون لیگ کی ترجمان میری بہن جناب وہ جو باتیں کر رہی تھی، اصل میں وہ جیسا کہ جناب والا آپ مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ صاحب کی، ابھی جناب آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا یوٹیوب میں جائیں اور سرچ کریں، آپ کو وہ کلپ مل جائے گا جس میں برملا 2015 کے اندر وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے حکومتی سارے ایم این اے ایم پی اے 17 سے 37% کمیشن کھاتے ہیں، پر میں کوئی پیسہ نہیں کھاتا، میں کوئی کمیشن نہیں کھاتا. اب ان سے پوچھو یا وہ جھوٹے ہیں تو آپ سچی ہیں، یا آپ سچی ہیں تو وہ جھوٹے ہیں. خدا کی بندو، آپ اپنی کرتوتوں کو جو ہے وہ کسی کے چہرے پہ ملنے کی کوشش مت کرو. یہاں پہ طاہر خورشید صاحب کی بات ہے، طاہر خورشید صاحب کو نیب والوں نے بلایا، نیب والے جو ہے وہ بی سی او لوگوں کو جو ہے وہ نوٹس دیتے ہیں. ان بی سی او میں سے آدھے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نیٹ اینڈ کلین ہو کے باہر بھی آ جاتے ہیں. اب ابتدائی ایک اگر نوٹیفیکیشن گیا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ اربوں خربوں روپے کے ٹیکے لگانے والے خزانے کو جو ثابت شدہ ہیں، 25 ارب روپے کا ٹیکہ تو صرف رمضان شوگر مل کے اوپر انہوں نے منی لانڈرنگ پہ لگا دیا. مودے کسائی، دلبر حلوائی، شیمے نائی کے جناب اکاؤنٹ سے ان کے جو نائب قاصد اور ان کے جو سینٹری ورکر تھے ان سے 1.5-2 ارب روپے اور 3 ارب روپے آ جا رہا ہے. یہ جو 25 ارب کا صرف ایک کیس کے اندر انہوں نے ٹیکے لگائے، وہ ٹیکے ان کو یاد نہیں آتے جو ان کو جناب دوسرا ٹیکے یاد آ رہا ہے. تو جہاں نیب نے بلایا وہ جا کے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں گے. طاہر خورشید صاحب ایک بڑا کمپیٹنٹ بیوروکریٹ ہے، اور یقین جانے وہ میں باقی تو جو نیب جانے اور وہ جانے، لیکن میں جانتا ہوں جتنا میں نے 3 سال کے اندر اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی گئی اس نے بڑے احسن طریقے سے طاہر خورشید صاحب نے ادا کی. اب وہ پرنسپل سیکرٹری ہے، اور پرنسپل سیکرٹری جو سی ایم کا یا پی ایم کا ہوتا ہے، تمام اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ اس کے ذریعے سے سی ایم نون لیگ کے پیٹوں پہ کیوں روڈ اٹھ رہے ہیں. پہلے تو یہ اپنے ٹیکے دیکھیں نا، جو انہوں نے 35 سال اس ملک کو ٹیکے لگائے ہیں، جو پچھلے 10 سال انہوں نے صوبہ پنجاب کے اندر اور پچھلے 5 سال انہوں نے وفاق کے اندر ٹیکے لگائے، لانڈرنگ کے، جعلی اکاؤنٹس کے، اقربا پروری کے. اور پھر اسی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جہاں پہ طاہر خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک ایک کمشنر اور ایک ایک ڈپٹی کمشنر 2-2 کروڑ روپیہ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ ماہانہ منتری دیا کرتا تھا. اسی سی ایم سیکریٹریٹ اور سی ایم آفس کے اندر جہاں پہ عثمان بزدار صاحب اور طاہر خورشید صاحب بیٹھے ہیں، یہاں پر سرکاری لینڈ کروزر کے اندر وہ کروڑوں روپے کی جو مہینے کی ہر ضلع سے گرائی ہوا کرتی تھی، وہ انہی سرکاری جو ہے وہ آپ کے جناب گریڈ 19 اور 20 کے افسر وہ سرکاری گاڑیاں استعمال کر کے کلیکٹ کیا کرتے تھے. وہ جو ٹیکے لگاتے تھے وہ کیا ہے، میں ان سے پوچھوں گا محترمہ سے. لیکن یہ جوان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ فرنٹ مین کے طور پر جو منظر کشی کی گئی ہے اس کی اس طرح کی گئی ہے کہ فرنٹ مین کے طور پر ہیں، ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کے پیسے لیتے ہیں پھر وہ آگے دیتے ہیں. یہ تو جس طرح کے الزامات یہ لگ رہے ہیں یہ تو پیورلی مس یوز آف اتھارٹی اور کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں. اور آپ لوگ تو کرپشن کے، اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تحقیقات ہو اس معاملے کی اور پھر اس کے بعد جو بھی ہو اگر یہ کلین ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کلین ہے، اینڈ آئی ایگری ود یو کہ کلین ہوں گے، لیکن الزامات کی روشنی میں پہلے تحقیقات ہونی چاہیے پھر ہی شوڈ جوائن دی ڈیوٹی. جس طرح کے الزامات لگا رہی ہے اپوزیشن یا نہیں اس کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں؟ چوہان صاحب look who is talking. جو لوگ سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن کی بارش میں گیلے ہیں، کرپشن کے حسن سے مالا مال ہیں، بددیانتی کی جناب بدصورتی سے مالا مال ہیں،
وہ لوگ الزام لگائیں اور بھائی تمہارے پاس پروف ہے تو جاؤ، جا کے عدالتوں میں جاؤ، جا کے اینٹی کرپشن میں جاؤ، جا کے نیب میں جاؤ. نیب نے اگر ان کو نوٹس بھیجا ہے تو ایک ایز یوزل پروسیس ہے، نیب BCO سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو نوٹس بھیجتی ہے، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کروا لیں گے. اگر وہ گلٹی نہیں ہوں گے تو وہ جناب بالکل نیٹ اینڈ کلین باہر آ جائیں گے. گلٹی ہوں گے خدا نہ خواستہ تو وہ پھر اس کو بھگت لیں گے. لیکن یہ تو دیکھیں نا کہہ کون رہی ہے، شہباز شریف صاحبہ کی فرنٹ مین، شہباز شریف صاحبہ کی سپوکس پرسن، حمزہ شہباز صاحب کی سپوکس پرسن، جو حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کون کون لوگ جو ہے نا میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 ارب روپے جمع کرا دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا ہم جیسے غریبوں کے بچوں کی کون جو ہے نا 25 سے 100 روپے کی ہوتی ہے کارنیٹوں کی، ان کی کونے جو ہے نا اور کون جو ہے نا وہ 2-2 ارب اور 4-4 ارب روپے کی ہوتی ہیں کہ کون لوگ جو ہے وہ ڈال جاتے ہیں. مطلب میں مانا اپنے منہ سے کہ میں مانتا ہوں یہ 2 ارب 2.5 ارب 3 ارب فلاں بندے نے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا، پر مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. اس کی فرنٹ مین کہہ رہی ہے عثمان بزدار صاحب کے اوپر یا طاہر خورشید صاحب کے اوپر. باقی طاہر خورشید صاحب ایز اے پرنسپل سٹاف افسر، پرنسپل سٹاف جنرل سیکرٹری، وہ تو ہوتا ہی فرنٹ مین ہے نا. آپ کا PM کا CM کا جو پرنسپل سٹاف افسر ہے وہ تو اس کا ہوتا ہی فرنٹ مین ہے. اس نے جتنے فیصلے ہوتے ہیں جو بھی PM نے یا CM نے کرنے ہوتے ہیں آگے اس نے کنوے کرنے ہوتے ہیں، آگے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں، آگے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، آگے اس کے نوٹیفیکیشن نکالنے ہوتے ہیں. تو میں اس بی بی کو کہوں گا کہ پہلے اپنے گریبان اور اپنی پارٹی کے گریبان اور اپنی لیڈرشپ کے گریبان میں جھانک لو، اس کے بعد الزام لگاؤ. صحیح ہے، ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین چوہان صاحب ساتھ موجود ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے تفصیلاً اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں. نیب کے حوالے سے کچھ اہم سوالات میں چوہان صاحب، نیب نے بات شروع شوکت ترین سے ہوئی تھی، میں ادھر آنا چاہ رہا ہوں. نیب نے کہا کہ یہ من گھڑت، بے بنیاد اور حقائق سے منافی. آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ناٹ گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو. کچھ دن قبل شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا. میں سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیا قانون آنا چاہیے نیب کا، یہ آپ سے پوچھوں گا. لیکن شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ کہا تھا، بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ کہا تھا. لیٹس ہیئر دس کہ کیا کہا تھا. لیٹس ہیئر دس. ہمیں ایسا قانون لانا چاہیے کہ جس آدمی نے یہ سمری پاس کیا ہے یا جس آدمی نے یہ بل کلیئر کیا ہے اس پر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا ہو. اور یہ سارا کچھ مسئلہ جو ہے یہ پچھلے 10 سالوں میں ہوا ہے، آج کوئی نہیں کر رہا جی. کسی کو کوئی فائل بھیج کے دیکھ لے، کسی کو کوئی فائل بھیج کے دیکھ لے. ہم تو چلیں سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے جو اس وقت 22 گریڈ کے اعلیٰ افسران ہیں یہ ہمارے آگے بچوں کی طرح یہ AC DC تھے. اور یہ کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو ہمارے سامنے AC DC نہیں لگے ہمارے شہروں میں، ہمارے گرد و نواح میں. لیکن میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بیوروکریسی کے خدشات دور کرنے ہوں گے. اور بیوروکریسی جو ہے وہ سرنڈر کیے بیٹھی ہے اور دستخط نہیں کر رہی ہے اور فائلوں کو ویسے ہی گھما رہی ہے. یہ شیخ رشید صاحب نے کہا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 2018 میں اس طرف نشاندہی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بیوروکریسی کو اس وقت ساتھ کھڑے ہوں گے، مشکل فیصلے جو بھی ہوں گے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لیٹس ہیئر دس آلسو. بیوروکریٹ کے اوپر اگر آپ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے تو اس کو کسی صورت اس کو ہیوملیٹ نہ کریں، ذلیل نہ کریں. بیوروکریٹ اگر چانسز نہیں لے گا، کام نہیں کرے گا، اگر وہ مشکل فیصلے نہیں کرے گا تو جتنی مرضی ہم پالیسیز بنائیں ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے. آپ پوری طرح کام کریں، کبھی بھی کوئی بھی آپ کی غلطی ہو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہم انشور کریں گے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا غلط پریشر نہ پڑے. تو چوہان صاحب یہ کچھ ہے تو معاملہ، بیوروکریسی کے خدشات ہیں، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم ساتھ کھڑے. تو کئی چوہان صاحب یہ جو شہباز شریف صاحب ہے نا فراڈ اعلیٰ، ان کا بڑا بہترین ایک جناب ڈائلاگ ہے، 1 ٹکا 1 آنا 1 دھیلا 1 پائی. یہ 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 والا پہاڑا پڑتا ہے جو سمجھ سے بالا تر رہا ہے. اور بھائی ہم نے کب کہا آنا پائی ڈھیلا؟ ہم تو کہتے ہیں کھربوں ڈالر کی کرپشن. اور ہم نہیں کہتے، ریاستی ادارے کہتے ہیں، عدالتی ادارے کہتے ہیں، انویسٹیگیٹو ادارے کہتے ہیں کہ کھربوں ڈالر کی کرپشن آپ نے کی ہوئی ہے. BCO جو آپ کے اوپر کرپشن کے ریفرنسز ہیں اس میں سے ایک کے اندر آپ نے 25 ارب روپے کا چونا لگایا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے اپنے جناب سینٹری ورکروں، کلرکوں اور اپنے نائب قاصدوں کے اکاؤنٹ سے. تو جناب والا یہ ڈھیلا آنا پائی ٹکا یہ چھوڑیں، یہ 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 والا پاڑا یہ لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں. ریالٹی سب کو پتہ ہے. لوگوں نے جناب وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں، نیب کے پاس موجود ہے وعدہ معاف گواہ جو وہ کرتے رہے ہیں.
تو اس کا کوئی اینڈ رزلٹ ہونا چاہیے. اور اینڈ رزلٹ ہونا چاہیے, آئی ایگری ود دیٹ. پھر اس کا مطلب کوئی محاذرہ آپ کی حکومت کی طرف سے تو نیب کو نہیں ہے, کم از کم آپ کی بات سے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ سپورٹ ہی کرتے ہیں جو سب کچھ چل رہا ہے نیب کی طرف سے, یہی بات ہے چوہان صاحب؟ نہیں, نیب کو 80% جو ہے میری ذاتی رائے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, اور یہ اکثریت عوام کی بھی اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کی ہے, 80% حد تک تو ٹھیک ہے, 20% حد تک جو ہے وہ نیب قوانین کے اندر کوئی جھول ہے شاید, وہ آپ نے اس کی وجہ سے لوگ ضمانت کرا کے اس طرح وکٹری کا نشان بناتے کے آتے ہیں, جیسے پیدل حج کر کے آئے ہیں, جیسے کشمیر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا کے آئے ہیں, جیسے جو ہے نا وہ ہائیڈروجن بم کا فارمولہ یاد کر کے آئے ہیں. یہ جتنے کرپٹ اور کھربوں ڈالر کی کرپشن کرنے والے جو ہے نا لوٹ مار کرنے والے لوگ جو اس طرح وکٹری کا نشان بنا کے ضمانت کر کے آتے ہیں, تو کوئی بیچ میں وجہ تو ہے. اچھا پھر چوہان صاحب, پھر بات دوسری آ جاتی ہے, پھر اس سے پہلے کہ تھوڑا سیاست پہ اور آئیں, یہ آپ کی حکومت میں, یعنی آپ جیسے لوگ ہیں تحریک انصاف میں, کلین اس وقت نیٹ اینڈ کلین آ گئے, چلیں جی ٹھیک ہے, اور بہت سے فیصل جاوید صاحب ہیں شروع سے ہیں ساتھ, اور ابھی بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ہیں وزیر خزانہ رہے, نیب نے 2 نوٹسز بھیجے اکتوبر میں دسمبر میں, پھر نیب نے کہا بھی کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کی جائے, سفارش کی نیب کراچی نے, اور کتنے کی $11 ملین کی کرپشن کی, اور کرپشن بھی ابھی کی نہیں, 2010 کی, 2010 11 12 15 سے کیس چل رہا ہے, اور معاملہ 2010 کا تھا جب سٹارٹ ہوا تھا, وہ کوئی سافٹ ویئر تھا FBR کے اندر لگانے کا, 2 ارب روپے کی تقریباً کرپشن ہے. تو یہ پتہ نہیں آپ کے حکومت کو نہیں تھا کہ ایک آدمی جس کے اوپر نیب انویسٹیگیشنز ہیں اس کو آپ وزیر خزانہ لگا رہے ہیں, اور اب اگر ان کا سامنے آ گیا معاملہ تو اب بھی آپ کے وزراء زیادہ تر چپ ہیں, کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب بیٹھے ہوں پریس کانفرنس کرو جیسے حمزہ شہباز پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیس آیا سامنے, آپ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں جب نیب وہ بھی تو کیس کر رہا ہے ٹیک اپ؟ چوہان صاحب دیکھو, پچھلے دور کا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ پچھلے دور کے جو لیڈر تھے اور پچھلے دور کے جو وزیر اعظم تھے وہ تو آیا نا ان کے سر پہ. ہمارے دور کے اندر جو کوئی 1.5-2 سال وہ رہے ہیں, اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پھر آپ یہ سوال پوچھیں گے تو پھر میں بھی آپ کے سامنے جناب جواب دہ ہوں گا, بینگ ترجمان. نہیں, لیکن ٹیم سلیکشن کی بات کر رہا ہوں میں, تو وہ پرانے دور کا تھا, پرانے دور. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ٹیم سلیکشن ہوتی ہے نا, ذرا ایک بندہ ہے اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, نیب کے اندر انویسٹیگیشن ہے, آپ اس کو وزیر خزانہ دیکھو حالات اور واقعات ہوتے. دیکھو سفیان, بات یہ ہے آئیڈیلسٹک بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن پریکٹیکل اور ریئلسٹک جناب اپروچ رکھنا مشکل ہے. ہم نے بھی جو ہے نا وہ اپنی ساری زندگی سیاست میں کھپا کے جو ہے نا اس کے بعد اس نتیجے میں پہنچے کہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اس 21ویں صدی کے اندر جو ملک کے حالات ہیں اس میں دنیا کو, ورلڈ بینک کو, IMF کو ڈیل کرنے کے حوالے سے شاید جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب سوٹیبل جناب اپروپریٹ جو ہے وہ چوائس تھی, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ اس کو رکھ لیا گیا. اب جو ہے وہ اگر شوکت ترین صاحب ہیں تو وہ شاید ان سے زیادہ اچھی چوائس ہوگی اور وہ لگے ہوئے ہیں ان چیز کو کرنے. ہمارے دور کے اندر جناب حفیظ شیخ صاحب نے بھی کام اچھا کیا ہے, اس کے جو جتنے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں, آپ کے مائکرو اکنامکس کے, میکرو اکنامکس کے انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں, آپ کا بیلنس آف پیمنٹ, بیلنس آف ٹریڈ جو ہے نا وہ اللہ پاک کے کرم سے جو ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے. آپ کا جو ہے کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں آیا ہے. شوکت ترین صاحب کو مہنگائی کم کرنے کے لیے لائے تھے, صاحب کا بھی موجود ہے. آج 5 روپے پیٹرول, 5 روپے بڑھا ہے پیٹرول ابھی ریسنٹلی, آپ مجھے بتائیں تو وہ تو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اپنے حلقوں میں جا کے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے؟ ظاہر بات ہے ان لوگوں کو تو سمجھ میں آتا ہے, لوگوں کو, عام آدمی کو, آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ, پھر بھی آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ڈیفینڈ کرنا. مہنگائی کم کرنے کے لیے جس کو لائیں ادھر 5 روپے پیٹرول بڑھ گیا. چوہان صاحب پچھلے 3-4-5 مہینوں سے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بھی بڑھی نا, وہ بھی تو ہے نا, نہیں بھی پڑی. باقی اب عالمی حالات ہیں. ابھی بھی اس وقت ایشیا کے اندر, جنوبی ایشیا کے اندر تمام ممالک میں سے پاکستان میں جو ہے پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے ابھی بھی, اور یہ ریالٹی ہے. گندم کی قیمت بھی سب سے کم ہے, چینی کی قیمت بھی کم ہے, یہ بھی سن لیں. پورے دنیا کے اندر جو ان کا ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کے مطابق اگر آپ ریٹ نکالتے ہیں تو پاکستان میں جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے جنوبی ایشیا کے تمام ممالک سے. 118 پہ پہنچ گئے. سر میں جوہان صاحب اس پہ معیشت سے ہٹ کے اب آنا چاہ رہا ہوں سیاست پہ. مریم نواز صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو کیونکہ آپ وزیر جیل خانہ جاتے ہیں, جیل میں مارنے کی سازش تھی. یہ کیا معاملہ تھا, اس پر کچھ کہیں گے آپ, یہ کیا معاملہ ہے؟ یار جھوٹوں کی چیف سیکرٹری ہے بیگم صفدر امان, جھوٹوں کی. میں آپ کو سچی بات کہوں, عورت ذات ہے, میں بڑا کنٹرول قسم کی جو ہے نا گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اس خاتون کو بھی جو ہے نا اللہ پاک ہدایت دے. یہ بیچاری کمپلیکس کی ماری ہوئی ہے, ڈپریشن کی ماری ہوئی ہے, اور لٹرلی جناب یہ ماری ہوئی ہے. اس خاندان کے ہر بندے نے جناب ایک جو ہے نا سائیکیٹرسٹ رکھا ہوا ہے.
ہر بندے نے, یہ میں مذاق نہیں کر رہا, میں یہ کوئی ان کے اوپر جو ہے نا وہ پھپتی نہیں کس رہا, یہ حقیقت ہے. ہر گھر کے ممبر نے پاناما کے بعد اتنی ذلت, رسوائی, جگہسائی ان کے کھاتے میں آئی کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں, اب مجرم ہیں, سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں. یہ جا کے جناب ادھر جناب راگ الاپ رہی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کشمیریوں کو عزت دیں گے, کشمیریوں کو آزادی دلائیں گے, اور مودی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنی بیٹی کی شادی پہ جناب آپ بلاتے ہو, ٹھیک ہے نا. مودی کی والدہ کو جناب آپ ساڑیاں بھیجتے ہو, مودی کی گھر والوں کو آپ آموں کی پیٹیاں بھیجتے ہو. اجیت دیول کو کہ جس نے اپنے کئی انٹرویوز کے اندر اوپنلی کہا ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کے 4 ٹوٹے کیے جائیں, اس اجیت دیول, اس بغیرت کو آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی پہ ہاتھوں میں ہاتھ اور باہوں میں باہیں ڈال کے بلاتے ہو, اور اس کے بعد کشمیر کے الیکشن میں جا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. لوگ جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, لوگ جو ہے وہ روٹی منہ کے بجائے کان کی طرف سے کھاتے ہیں. کشمیری عوام دنیا کی سب سے باشعور عوام ہے. کشمیر کے شہری دنیا کے سب سے زیادہ باشعور شہری ہیں, اوورسیز پاکستانی ہوں یا کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر رہنے والے. انہیں پتا ہے کہ کشمیر کا سودا کرنے والا مودی کا یار, مودی کا پیار, مودی کا دلدار, مودی کا شراکت دار وہ صرف اور صرف سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب تھے. وہ بیوقوف تو نہیں ہے, اب یہ آ کے وہاں پہ غزلیں پڑھ رہی ہیں, لیکن حاصل وصول ایک سیٹ بھی نہیں مل رہی ان کو وہاں پہ, ایک بھی. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں. چوہان صاحب سے مزید گفتگو ہوگی, اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً ہم نے ملکی سیاست, مجموعی طور پر نیب اور حکومت چپکلش, کوئی وزراء کے بیانات, اس پہ بات ہوئی ہے. لیکن چوہان صاحب میں تھوڑا سا آنا چاہ رہا ہوں حالیہ دہشت گردی کی لہر پہ. ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام اس وقت کیا تھا کہ جس طرح را کا نیٹ ورک بے نقاب ہوا لاہور دھماکے کے بعد, پھر اس کے بعد ریسنٹ کہا کہ چین کی وہ جو اس وقت ویہیکل بلاسٹ ہوا اس کو بھی کہا گیا کہ شواہد ملے کہ آئی ڈی بلاسٹ تھا, پھر ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں مسلسل. یہ جو حالیہ لہر ہے دہشت گردی کی جس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے, کیونکہ امن و امان بحال ہوا اس ملک کا, ہماری فوج کی قربانیوں نے دی, اور جس طرح سے امن رٹ بحال ہوا, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو, اور کون ذمہ دار ہے, اور کون ہے چہرہ پس پردہ اس کے پیچھے جو یہ سب کردار جسے بے نقاب آپ کرنا چاہیں گے؟ چوہان صاحب. سر, پاکستان کے اندر پرانی دہشت گردی بھی, پرانی دہشت گردی کی لہر بھی اور نئی دہشت گردی کی لہر بھی صرف ایک شخصیت ہے کہ جو نواز شریف کا یار ہے, نواز شریف کا پیار ہے, نواز شریف کا دلدار ہے, نواز شریف کا شراکت دار ہے, اور نواز شریف کی نواسی اور بیگم صفدر رحمان کی بیٹی کی شادی میں آنے والا وہ نریندر مودی ہے. اس نریندر مودی کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نریندر مودی کی حکومت ہے, اس نریندر مودی کی انڈین را ہے, اس نریندر مودی کا سارا را کا نیٹ ورک ہے کہ جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا. اس کے پیٹوں پہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جس نواز شریف کے ساتھ مل کے انہوں نے اس پاکستان کا ستیہ ناش پھیرا تھا, آج وہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور کرونا وائرس کی لہر کے اندر بھارت کے لوگ پس گئے, لیکن عمران خان صاحب کی ویجیلنٹ قیادت کے اندر پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے کرونا کا مقابلہ بھی کیا, اور پاکستان کی معیشت مضبوط ہونا شروع ہوئی, اور یہاں پہ امن و امان آیا. وہ مودی اور اس کی انڈین را اب اس وقت چاہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اپنا کوئی نیٹ ورک کو قائم کرنے کی کوشش کرے, حالانکہ وہاں پہ ان کو پے در پہ اب جناب شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ 25, 30, 40 کونسل خانے جو پاکستان کی تقریباً 1,500 کی جو کلومیٹر کی سرحد کے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے اب وہاں پر جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. لیکن اب اس کی کوشش ہے کہ وہاں پر افغان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ انڈین فوج کی مدد طلب کرے. یہ سارا ایک پاکستان کی ترقی, سی پیک, گوادر, پاکستان کا امن و امان, اس کو اور پاکستان کی سپرمیسی ہے, اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی عوام نے اپنی جرت مند افواج, جرت مند خفیہ ایجنسیز, جرت مند عوام, جرت مند پولیس, جرت مند ہر قسم کے جناب مکتبہ فکر اور ہر شعبہ زندگی کے جو لوگ تھے, ہم نے بڑا گریسفلی پچھلے 20 سالوں میں اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے, اور دنیا ہم سے سیکھتی ہے. یورپ اور کے جناب ممالک کے جو سربراہ ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے اور ہمارے پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے کس طرح دہشت گردی کی جنگ کی تھی. تو جناب بیغم رہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام گریسفلی اس نریندر مودی اور اس نواز شریف کے یار, پیار, دلدار اور شراکت دار
नरेंद्र मोदी की हर साजिश को नाकाम बनाएगी इंशाल्लाह। सही है, और क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन की बात भी हुई थी, कश्मीर के ऊपर भी तनकीद बड़ी हुई इस वक्त अपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को लेकर। ऐसा लगा जैसे कश्मीर का सौदा बार बार उसका कुछ, क्योंकि आपने कश्मीर के हवाले से काफ़ी बात की है इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में, तो आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इंडिया को लेकर है उस पर बीच में हमने देखा कुछ ऐसी बातें आई कि ट्रेड खुल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कायम है उस बात पर अभी भी आप कश्मीर वाले मौक़िफ़ पे? उसमें कोई लचक तो नहीं आ रही चौहान साहब? मुझे आप ये बताएं, कुलभूषण सिंह यादव पकड़ा गया, पूरा 1.5 साल सफियान भाई आपने भी कई टॉक किए थे, अप्रैल 2016 में, मार्च 2016 में वो पकड़ा गया था मेरे ख्याल। पूरा 1.5 साल उस वक्त के वजीर आजम ने अपने मुंह से उसका लफ्ज़ नहीं निकला था कि कुलभूषण सिंह यादव इंडिया का एक एजेंट जो है रॉ का, इंडियन नेवी का, वो गिरफ्तार हुआ है और उसने इकरार किया है कि उसने खैबर से लेकर कराची तक और ग्वादर से लेकर चतराल तक दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने, नवाज शरीफ ने, उसके मुंह में गुंगनियाँ आ गई थी। और मैं अक्सर कहा करता था कि मशरकी औरतें ना अपने मियाँ का नाम नहीं लेती, अगर नाम लेना पड़ जाता है ना तो कहती हैं मुन्ने के अब्बा ने ये कहा। इन्होंने इस मुन्ने के अब्बा के तर्ज पे भी कभी नवाज शरीफ ने कुलभूषण सिंह यादव का तस्करा ना इंटरनेशनल फोरम पे, ना रीजनल फोरम पे, ना नेशनल फोरम पे कभी लिया था। वो पार्टी ये कहे कि जनाब कश्मीर का सौदा कर दिया उस इमरान खान ने, जिस इमरान खान ने यूएनओ की जनरल असेंबली से लेके हर नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उसकी गवाही सैयद अली गिलानी भी देते हैं, उसकी गवाही यासीन मलिक भी देते हैं, उसकी गवाही मकबूजा कश्मीर के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे और इमरान खान की तस्वीरें उठाकर शहदा के जनाजों में जो कश्मीरी आवाम शिरकत करती है वो भी इस बात की गवाही देते हैं। उसके मुतल्लिक ये बेगम सफ्दर अवान और ये नवाज शरीफ और ये मोदी का यार जो है ना और इनकी पार्टी ये इल्ज़ाम लगाएं तो ये समझ से बाला तर है। तो ये और सियासी तौर पे मोना ज़िलाई साहब की काबीना में इंक्लूजन, जवान साहब आप खुद काफ लीग में रहे हैं, ये इसको किस तरह देखते हैं? फैसल वारडा साहब की जगह उनका आना आपके नज़दीक जो आपका पंजाब गवर्नमेंट है उसका सियासी स्ट्रक्चर ही मजबूत होगा, इससे PMLQ चली जाएगी, कोलेशन टूट जाएगा, ये बड़ी बातें सुनी हमने, ये अफवाहें दम तोड़ेंगी? अब ये आप इस इंक्लूजन को कैसे देखते हैं वफाकी काबीना में मोना ज़िलाई साहब के? देखो 3 साल से ये बातें हो रही हैं, 3 साल से मैं मुसलसल एक जवाब दे रहा हूँ। मेरा 20 साल का ताल्लुक़ है चौधरी बरदरान से, खुसूसन चौधरी परवेज़ लाई साहब से, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरा बड़ा एक अच्छा प्यार का ताल्लुक़ है। उनका एक मिजाज और उनकी तबीयत है, वो जिसके साथ ताल्लुक़ बनाते हैं वो ताल्लुक़ बड़ा मजबूत ताल्लुक़ होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज से सूबे के अंदर और वफाक के अंदर हमारे साथ एक इत्तेहादी का हक़ अदा किया है वो हमेशा एक पॉजिटिव रहा है। तो मोना ज़िलाई साहब को मिनिस्ट्री मिली है, बिल्कुल ठीक मिली है, और एक इत्तेहादी के तौर पे जो है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ठीक डिसीजन है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त दिया, आज गुफ्तगू आपने मजमूई तौर पर। नाज़रीन, आज हमने बात की नैब के हवाले से जो केसेस हैं इंपॉर्टेंट, क्या वाकई में ये तासुर देना कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही नैब की वजह से, ये किस हद तक दुरुस्त है? जो वज़रा की स्टेटमेंट आई, बिलखुसूस वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट आई, उस पर नैब का जवाब आया कि मनगढ़ंत है, ये बात बेबुनियाद है, ये बात, नैब ने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए रिकवरीज़ के, और फिर सियासी माहौल में जो इल्ज़ाम तराशियाँ जारी हैं, और फिर ये जो नैब का नोटिस आपको दिखाया इस पर ताहिर खुर्शीद टीके, ये कौन है आखिरकार, ये सारे अहम सवालात आज उठाए, बेनकाब किया बहुत से अहम अवामिल को। फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।